السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 4 اپریل 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بیٹیوں کی بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے دوستوں سے لازمی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے ادارے نے ایک سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو کلپ جیسے ہی جاری ہوئی فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ایک حجام یعنی باربر کی شاپ کو بند کر دیا ہے، اور اس سے متعلقہ جو بھی لوگ تھے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خفیہ طور پر اس میں لوگوں کا آنا جانا تھا، اور اس کرفیو اور دیگر سخت قوانین کے باوجود جو کہ وبائی مرض کو پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت نے اختیار کیے ہیں، اس باربر شاپ میں اس کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ جیسی وائرل ہوئی، فوری طور پر متعلقہ ادارے حرکت میں آئے اور انہوں نے تمام کارروائی مکمل کرتے ہوئے ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، وزارت صحت مسلسل یہ کہہ رہا ہے، میں بھی اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے یہ ویڈیو شیئر کرتا آیا ہوں کہ باربر کا جو کام ہے اس سے کافی زیادہ اس وبائی مرض کے پھیلنے کا خطرہ ہے، لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ چند دن کی بات ہے، انشاءاللہ یہ وبائی مرض کنٹرول میں آئے گا تو تمام صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں موجود چائنا کے ایمبیسڈر یعنی سفارتکار نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا میں اس وبائی مرض کی ویکسینیشن کافی حد تک تیار کر لی گئی ہے۔ یہ ویکسین 2 اپریل کو چائنا میں 108 لوگوں کو انجیکشن کے ذریعے دی گئی ہے، جس کا شاندار نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اس پر مزید کام کیا جا رہا ہے۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ویکسین فل اینڈ فائنل کر کے مارکیٹ تک لانے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ چائنا کی بہت بڑی کامیابی ہے، بلکہ انسانیت کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس وبائی مرض نے پوری دنیا کو جس طرح سے متاثر کیا ہے، یہ ایک بڑا انسانی المیہ بن چکا ہے۔ اگر یہ ویکسینیشن اس وقت کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہوگا، جس سے لاکھوں زندگیاں انشاءاللہ بچ سکتی ہیں۔ ریاض کے علاقے سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ریاض میں ٹریفک اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ جمعے کے روز اس شخص نے چیک پوائنٹ پر موجود ڈیوٹی دینے والے 2 اہلکاروں پر انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی گزار دی تھی، جس کی وجہ سے ایک اہلکار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرے کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی ادارے نے نہایت کم وقت میں اس شخص کو گاڑی سمیت گرفتار کر کے تفتیشی ادارے کے حوالے کر دیا ہے۔ اس گرفتار شخص کی گاڑی سے شراب کی بوتل اور ممنوعہ ادویات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ایسے تمام افراد جو کہ ٹریفک کی قوانین کا احترام نہیں کرتے یا اس طرح کی حرکات میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں کڑی سزا دینی چاہیے۔ دوستو، سعودی عرب کی 3 اہم وزارتوں جس میں جوازات یعنی پاسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ، وزارت صحت اور وزارت عمل شامل ہیں، ان تینوں وزارتوں کے ترجمان نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بار پھر سعودی عرب میں موجود تمام افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی سبھی شامل ہیں، ان سے کہا ہے کہ جو بھی کوئی شخص اپنے اندر اس وبائی مرض کی علامات محسوس کرے، یہ علامات کیا ہیں کہ اگر تیز بخار ہے، سانس لینے میں دشواری ہے اور خشک کھانسی ہے تو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل جو سرکاری یعنی گورنمنٹ کا ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، اس میں مفت علاج کے لیے چلا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام سعودی شہری یا غیر ملکی جن کے پاس اقامہ موجود ہے یا وہ جو کہ غیر قانونی طور پر بھی سعودی عرب میں موجود ہیں، فوراً ہاسپٹل پہنچیں اور طبی امداد حاصل کریں۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کسی غیر ملکی سے نہ تو اقامہ طلب کرے گی اور نہ ہی طبی امداد کی فیس لی جائے گی۔ یہ تمام سہولیات شاہ سلمان کی ہدایت پر دی جا رہی ہیں۔
اس اہم ترین سہولت دینے پر تمام غیر ملکی افراد سعودی حکومت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس وبائی مرض سے انسانیت کی بنیاد پر جو انہوں نے اہم اقدام کیے ہیں وہ بہت قابل تعریف ہیں۔ پوری دنیا میں سعودی حکومت جس طرح سے اپنی عوام کے لیے خدمات اس وبائی مرض کے سلسلے میں کر رہی ہے، پوری دنیا میں اسے بہت اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ریاض کی ایک صیدلیہ یعنی میڈیکل سٹور کے گودام سے 3000 غیر معیاری ادویات کا اسٹاک برآمد کر لیا ہے۔ اس صیدلیہ اور گودام دونوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ گودام سے غیر معیاری دوائیں، میک اپ اور طبی لوازمات برآمد ہوئے ہیں جنہیں فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے مقررہ قوانین کے مطابق سٹور نہیں کیا گیا تھا۔ ان تمام کو ضبط کر کے اب ضائع کیا جائے گا اور ان جو کنسرن مالک ہے اور دیگر جو افراد ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کرفیو کا مقصد لوگوں کی صحت اور جان کا مکمل تحفظ ہے۔ اس طرح انہیں زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جبکہ کرفیو کے اوقات نہ بھی ہوں تب بھی غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں اور خاص طور پر بچوں کو بالکل گھروں سے نہ نکالیں۔ سب شہریوں اور غیر ملکیوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کرفیو کے ٹائم کے بعد اگر کسی تقریب کو دیکھتے ہوئے یا بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھا کسی بھی پروگرام منعقد کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی اطلاع فوری طور پر محکمہ داخلہ یعنی سیکیورٹی اداروں کو دیں۔ 911 امن عامہ کا ٹول فری نمبر ہے جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، جبکہ 999 ہنگامی امدادی پولیس کا نمبر ہے جس پر فوراً آپ کال ملائیں گے تو متعلقہ ٹیمیں ہر صورت میں آپ کی مدد کریں گی۔ ایسے تمام افراد جو اس مشکل وقت میں حکومت اور اداروں کی حکم کی پاسداری نہیں کریں گے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی جو کافی سخت بھی ہے۔ سعودی حکومت کے فیصلے کے بعد جس میں بہت سارے شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور ہاسپٹل میں او پی ڈی بھی بند کر دی گئی ہے، اس طرح سے مریضوں کو ان کے جو نسخے ہیں یعنی پرسکرپشنز ہیں میڈیسنز وغیرہ کی وہ ان کے گھروں پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ ادویات کی فراہمی 600 سے زائد افراد کو مکہ المکرمہ میں اور 400 سے زائد افراد کو مکہ سے باہر پہنچائی گئی ہے۔ مریض کی جانب سے آن لائن درخواست موصول ہونے کے بعد ہاسپٹل کے ادارے ہوم ڈیلیوری سروس کے ذریعے کم سے کم ٹائم میں ان تک یہ دوائیں پہنچا رہے ہیں، جو کہ سعودی حکومت کا ایک بہترین اقدام ہے اور یہ تمام فیسلٹی سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے یکساں طور پر کام کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا تھا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں کرفیو 24 گھنٹے کیوں لگایا گیا ہے، جبکہ جدہ اور ریاض بھی اس وبائی مرض سے کافی زیادہ متاثر ہیں، یہاں پر 24 گھنٹے کا کرفیو کیوں نہیں لگایا گیا۔ اس بارے میں وزارت صحت کے ترجمان نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ریاض میں اس وبائی مرض کے متاثرین کی تعداد مکہ المکرمہ سے زیادہ ہے، جبکہ جدہ میں بھی ایسے افراد کی تعداد مدینہ منورہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ کرفیو کا معیار ذرا مختلف ہے۔ ممکن ہے کہ ایک چھوٹے علاقے میں 100 افراد اس وبائی مرض سے متاثر ہوں اور کسی دوسری جگہ اس وبائی مرض کے متاثرین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو اور رقبے کے لحاظ سے وہ بڑا علاقہ ہو۔ مزید وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ صورتحال اس وقت بھی تبدیل ہو جاتی ہے جب کسی جگہ اس وبائی مرض سے ایک دن میں زیادہ افراد متاثر ہو رہے ہوں اور دوسرے مقام پر متاثرین کی تعداد زیادہ نہ ہو، لیکن ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر زیادہ افراد متاثر ہو رہے ہوں۔ لہٰذا بہت سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے اور متاثرین کا تعلق بیرون ملک سے آنے والوں سے زیادہ ہے۔ متاثرین پہلے سے اس مرض میں مبتلا افراد سے ملنے جلنے کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ریاض میں بلدیہ کے ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے کئی 100 گاڑیاں جو کہ روڈز پر پرانی کھڑی ہوئی تھیں ان تمام کو ہٹانا شروع کر دیا ہے۔ بلدیہ کے ادارے نے تمام افراد کو کہا ہے کہ اگر ان کی گاڑی اس طرح سے روڈ پر کھڑی ہوگی تو اب انہیں جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ گاڑی کی جس کے نام بھی ملکیت ہے وہ اس جرمانے کو لازماً ادا کرے گا۔ مزید بلدیہ کے اہلکاروں نے کہا کہ ایسی تمام گاڑیاں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ مشکلات پیدا کرتی ہیں، لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد اگر کسی کی گاڑی اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے ریاض کی بلدیہ کی ہدایت نامے پر فوری عمل کرتے ہوئے اسے متعلقہ ورکشاپ میں پہنچائیں تاکہ گاڑی آپ کی کسی سٹور میں جانے سے بچ سکے۔
सऊदी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द गुबार के तूफ़ान और तेज़ बारिशों का बहुत ज़्यादा इम्कान है। मौसमी बदलती सूरत हाल का सबसे ज़्यादा असर नजरान, जजान, असीर, अबहा, ताइफ, रियाद और ईस्टर्न रीजन में होगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मक्कातुल मुकर्रमा में रिकॉर्ड किया गया है जो कि 38 डिग्री के करीब बनता है, जबकि सबसे कम टेम्परेचर ताइफ के इलाके में रिकॉर्ड किया गया है जो कि 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वो तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में रहते हैं एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें, क्योंकि पानी के अचानक बहाव की वजह से ये तमाम रास्ते यहाँ पर बंद होने के इम्कानात हो जाते हैं।